اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تمام تعریفیں کبریائی حمد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، جس نے ہمیں اول تو وجود بخشا اور پھر اس کے بعد ہدایت عطا کی۔ درود ہوں، کروڑوں رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ان کے اہل اولاد پر، اصحاب اکرام پر اور ان لوگوں پر جن کے ذریعے سے یہ دین ہم تک پہنچا اور ہم اس پر عمل کرنے کے قابل ہوئے۔ میرے بھائیو، یہ سلسلہ جو ہم نے ایک شروع کیا انشاءاللہ سارا رمضان لگاتار چلتا رہے گا۔ اس میں ہم قرآن کے بنیادی جو موضوعات ہیں، جو پورے قرآن کو گھیر لیتے ہیں اور اجمالاً قرآن کا ایک تعارف دے دیتے ہیں، ہم ان کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات نے بتا دیا، یعنی کہ بارہا قرآن مجید میں، کہ وہ لوگ کامیاب ہیں جو ایمان لے کر آتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ یہی کسوٹی سورہ عصر میں بھی بتائی گئی کہ والعصر، یعنی کہ وہ زہم قسم ہے زمانے کی، ہر انسان، تمام انسانیت خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ جو پہلی بنیاد ہمارے سامنے آتی ہے، جو پہلی چیز ہمارے سامنے آتی ہے، وہ ایمان آتی ہے۔ ایمان امانہ سے نکلا ہوا ہے، جس کے معنی ہے امن میں آ جانے کے، امن دینے کے۔ یہ قدیم عبرانی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں بھی یعنی کہ مستمرن یا مستعمل یعنی کہ برابر استعمال کیا جاتا ہے، اور اس میں صدق اور اعتماد پایا جاتا ہے۔ جو عربی میں ایمان کا مطلب یہ بنتا ہے یا امانہ کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ایک بندہ تصدیق کے ساتھ اور پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ کسی کی پناہ میں آ جاتا ہے، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، ہم جانتے ہیں کہ یقین حاصل ہونے کے لیے پہلے ایک لمبا سفر کرنا پڑتا ہے۔ انسان کو کسی چیز کا علم یعنی کسی چیز پر یقین ہونے کے لیے اس کا برابر ہمیں ادراک ہونا چاہیے۔ اسی لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا مودودی نے دینیات میں چیز کو واضح کیا اور سب سے پہلے ایمان کو لے کر آئے، تو ایمان کی اصل انہوں نے کیا بتائی؟ علم اور یقین۔ کیونکہ ہم نے خدا تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے۔ سب سے پہلا ایمان تو وہی ہے، وہی سے رسالت کا ایمان پھوٹے گا، وہی سے کتاب کا ایمان پھوٹے گا، وہی سے انبیاء کا ایمان پھوٹے گا، وہی سے قیامت کا ایمان پھوٹے گا، اور خیر و شر کی تقدیر کا ایمان بھی ادھر سے پھوٹے گا۔ یعنی کہ بلا واسطہ یا بالواسطہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑی ہوئی ہے۔ ہم اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھ لیں گے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھ لیں گے، ان تمام لوازمات اور سنن کو سمجھ لیں گے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو ہمیں ایمان کلیئر ہو جائے گا، ہمارا یقین ہو جائے گا، ہمارا اعتماد ہو جائے گا۔ سب سے پہلی جو چیز ادھر کہی جاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان لے کر آ جائیں۔ پھر ایمان کس طرح لے کر آئیں؟ اپنی عقل استعمال کریں، یعنی کہ دل پر جانے۔ ایمان دل میں داخل ہونے کا نام ہے، لیکن دل سے پہلے ایک منزل آتی ہے عقل کی، یعنی کہ کافر ناتوانی ناچار مسلمان شد، کہ میری عقل نے میرے سامنے اتنے دلائل اکٹھے کر دیے، اتنے دلائل اکٹھے کر دیے کہ میں اب کافر تو ہو ہی نہیں سکتا، میرے میں اتنی ہمت اور سکت نہیں ہے۔ خود میرا نظام، انفس و آفاق، تاریخ کے دلائل، انبیاء کا کردار، تمام کتابیں یہ چیزیں واضح کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پائی جاتی ہے۔ ہر چیز میں ایک مناسبت، ایک حکمت، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی صفات، رحمانیت کی صفات، رحیمیت کی صفات، یہ تمام چیزیں چیخ چیخ کر بتا دیتی ہیں کہ اس ساری دنیا کا، ساری کائنات کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور صرف وہ اسے بنانے والا نہیں، اس کے بعد اسے چلانے والا بھی ہے، مسلسل اسے تھامے ہوئے ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ الرحمن الرحیم، الرحمن فعلان کے صیغے پر ہے۔ فعلان کا صیغہ کسے کہا جاتا ہے؟ کہ رحمت کا جوش مارتا ہوا، ٹھاتے مارتا ہوا سمندر، اور رحیم اسی سمندر کی مستقل مزاجی، اسی سمندر کا استمرار، کہ ہمیشہ کے لیے وہ سمندر بہہ رہا ہے۔ اول تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں پیدا کیا، اس کے بعد ہمارے لیے رزق کا اہتمام کیا۔ یہیں سے یعنی کہ انسان کا دماغ پہلے سوچتا ہے، پہلے اپنے لیے ایک نظریہ اخذ کرتا ہے، اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو، ساری زندگی کو تعمیر کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اگر ہم دیکھیں تو پچھلی صدی 19ویں اور 20ویں صدی کہا جاتا ہے کہ نصب العینوں کی صدی ہے، کہ کسی نے کہا کہ انسان کی زندگی شہوت پر ہے، کسی نے کہا کہ انسان کی زندگی معدے پر ہے، کسی نے کہا کہ انسان کی زندگی لامعنویت پر ہے، کہ وہ جانوروں سے ارتقا پا کر انسان بن چکا ہوا ہے، کہیں اس کے ڈی این اے میں یا دماغ میں کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں تو وہ انسان بن گیا ہوا ہے۔ اس کا کوئی تعلق روح سے نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق عقل سے نہیں ہے، نہ اس کے اندر خیر اور شر کی تمیز پائی جاتی ہے، اور نہ بھی اندر کوئی اپنے حکم رکھتا ہے کہ وہ باہر کسی چیز پر حکم لگا سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام چیزوں کی تردید کرتی ہے، اور قرآن مجید میں بڑھ کر یہ اللہ تعالیٰ کی ذات دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات زمین و آسمان کا نور ہے۔
اب تم کو چاہیے کہ تم نے زمین و آسمان کی تجھی کرنی ہے، تم نے اپنا تعلق اور زمین و آسمان کا تعلق، ان کی نسبت جاننی ہے، تو تم اللہ تعالیٰ کے نور کی طرف رجوع کرو۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے آ چکی کتاب منیر، یعنی کتاب منیر یعنی کہ کتاب مبین آ چکی، بالکل واضح نشانیاں کر دینے والی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ایک آ چکی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے بتا دیا کہ سب سے پہلے میں نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، اس کے بعد کیا، لہو ملک السماوات والارض، پھر میرے لیے یہ ساری چیزیں ہیں، للہ ملک السماوات والارض، پھر ان کی بادشاہی بھی میرے لیے، اللہ مالک خزائن السماوات والارض، پھر زمین و آسمان کے خزائن کا مالک بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھ کر ہمیں کیا بتا دیا کہ جو تم دیکھتے ہو کہ تمہارے ارد گرد بڑے پہاڑ نظر آتے ہیں، آسمان نظر آتا ہے، سورج چاند نظر آتے ہیں، زمین کے اوپر تم چلتے ہو، مویشی غلہ کھاتے ہیں، تمہیں دودھ مہیا کرتے ہیں، آسمان سے بارش برسائی جاتی ہے، زمین اپنا اناج اگاتی ہے، تم اپنے انعام کا، اپنے جسم کا بندوبست کرتے ہو، یہ ساری کس لیے ہے؟ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے حق بنائی ہیں۔ اور سورہ آل عمران میں واضح کیا کہ جو لوگ ہماری نشانیوں پر، جو لوگ ہماری آیات پر غور کرتے ہیں، وہ کیا اٹھتے ہیں، وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کوئی بھی چیز باطل نہیں بنائی۔ تو کیا چیزیں اس میں آ جاتی ہیں؟ سب سے پہلے یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ کی مکمل حاکمیت، پھر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اور پھر ٹوٹل کا ٹوٹل تمام کا تمام اختیار اللہ تعالیٰ کی ذات پر، مکمل اللہ کی ذات کی طرف۔ جب یہ چیزیں انسان کو کلیئر ہو جاتی ہیں، انسان کی عقل اسے پکار کر کہہ دیتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پائی جاتی ہے، پھر انسان کے دل میں ایمان داخل ہوتا ہے، پھر دل کی باری آتی ہے، تمام نشانیوں پر غور کر کے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے تو مجھے رحمت کے لیے بنایا ہے، کہ کبھی میں نہیں چاہیے مذکور ہے، میں تو کوئی قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نہ چاہتی تو مجھے نہ بناتی، صرف مجھے اس لیے بنایا گیا کہ میں نیک اعمال کروں، اللہ تعالیٰ کی ذات کی عبادت کروں اور شکر کروں۔ اور یہ قانون بھی ہمیں بتا دیا کہ جو لوگ جتنا ہمارا شکر کریں گے ہم انہیں اتنا زیادہ عطا کریں گے، صرف رحمت اور رحمت۔ یہ جنت میں ہمیں جنت میں ابدی زندگی دے دی جائے، اپنی رحمتوں کے دروازے ہم پر کھول دیے جائیں۔ جب یہ چیزیں انسان پر واضح ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی رحیم ہے، ہم پر رحمتیں برسائی جا رہی ہیں، ہم پر اپنی رحیمیت کے یعنی کہ ہم پر اپنی رحیمیت کا سایہ کیے ہوئی ہے، پھر انسان کے دل میں ایمان داخل ہوتا ہے۔ اور پھر معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ ایک صحابی نے، سفیان بن عبداللہ ثقفی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پوچھا کہ آپ مجھے ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں ایک ایسی چیز بتائیے کہ اس کے بعد مجھے اس کی حاجت نہ رہے۔ تو آسم کی ذات نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے کر آ گیا، پھر اس پر استقامت اختیار کر دو۔ اور کیا بتایا؟ یعنی کہ ایک تو ایمان انسان اپنے دل میں داخل کر لیتا ہے، پھر اس کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ جب اس کو ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں، اس کے دل میں ایمان داخل ہو جاتا ہے، لم یرتاب۔ سورہ حجرات میں آیا کہ یہ مومنین کی صفت ہے کہ جب وہ ایک دفعہ ہم پر ایمان لے کر آ جاتے ہیں پھر وہ کبھی شک میں نہیں پڑتے۔ سورہ حج میں بھی اور سورہ ابراہیم میں بھی اسے واضح کیا، اور ہم یہ آیت بھی جانتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اس پر جم گئے۔ اگر ایمان نہ ہو، اگر یقین نہ ہو، اطمینان نہ ہو، تو انسان کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں پایا جاتا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ویسٹ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے وکٹر فرینکل کا، جس نے لوگوس کی تھیوری انہوں کو دی۔ فرائڈ نے اور ایڈلر نے یہ تھیوری دی کہ انسان کے اندر شعور اور لاشعور پایا جاتا ہے۔ اس کے بنیاد پر جبلتوں کا نظریہ ایک سامنے آیا میکڈوگل کے تھرو سے، اور ایک ایسا تصور بن گیا جس کے ذریعے سے زندگی میں انسان کی لامعنویت آ گئی کہ انسان جانور ہے، اس میں چند شہوات پائی جاتی ہیں، جس طرح بھوک لگتی ہے، جس طرح انسان کے اندر شہوانی جذبات پائے جاتے ہیں، اسے صرف انہی کو پورا کرنا ہے۔ وہ تو وکٹر فرینکل آگے بڑھا، اس نے کہا کہ اگر انسان کی زندگی سے خوف اور امید ختم کر دی جائے تو انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ مجھے تو یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، زندگی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ اگر انسان کا دل زندہ رہے گا، انسان کا ایمان زندہ رہے گا، تو پھر ہی انسان منزل کو پا سکے گا۔ تو آج کے دور کی سب سے بڑی خامی ہے وہ کیا؟ وہ لامعنویت ہے، کہ انسان کو معنویت نہیں ملتی، انسان کو اطمینان نہیں ملتا۔ یہی لفظ قرآن مجید اپنے بارے میں استعمال کرتا ہے کہ جو لوگ مجھ پر ایمان لے کر آتے ہیں ان کو یقین ہو جاتا ہے، اور جو لوگ ہمارے خلاف کھڑے ہوتے ہیں وہ ریب، وہ شک میں ہوتے ہیں، انہیں ہمیشہ اضطرار رہتا ہے کہ میری حیثیت کیا ہے، میری شخصیت کیا ہے، میں کوئی عمل کروں تو کیوں کروں۔ یعنی کہ یہ ایک بڑا معمہ چیز بنی رہی 19ویں صدی میں، لا کوسٹ آف اٹ سیلف، کہ ہم قانون کس بنیاد پر بنائیں۔ اچھا ہم اگر قانون بنا لیں گے تو کس بنیاد پر انہیں آگے چلائیں، لیکن ہم تو جانتے ہیں ہم قانون کس بنیاد پر بنائیں گے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے تقویٰ بھی اور فجور بھی
الہام کر دیا ہوا ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہمیں دو راستے دکھا دیے ہوئے ہیں، پھر ہمیں بتا دیا ہوا ہے کہ تمہاری عقل مکمل نہیں ہے، تمہاری عقل نارسا ہے، تمہارا دل بھی مکمل نہیں ہے، تمہارا دل بھی نارسا ہے، جو تمہیں معلوم کا علم ہے وہ علت تک تمہیں پہنچا نہیں سکتا، وہ تمہیں علت گاہی تک پہنچا نہیں سکتا، وہ بھی تمہارا نامکمل ہے۔ جب تک ہماری شریعت نازل نہ ہوگی، تمہاری عقل، تمام نشانیاں، ہماری شریعت، پیغمبر کا کردار، یہ تمام چیزیں ملیں گی، اور پھر ایک جو حیثیت وجود میں آئے گی، اس کے بنیاد پر قانون بنائے جائیں گے، اس کی بنیاد پر اصول طے کیے جائیں گے، اس کی بنیاد پر اپنی پوری زندگی کا نقشہ بنایا جائے گا۔ یہ تھوڑا سا ایمان کا تعارف تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اسلام کو ڈسکس کر سکیں، کیونکہ جب ایمان انسان کے دل میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر ایک تحریک کی صورت اٹھتی ہے جو انسان کے پورے جسم میں ڈال جاتی ہے، ایک پیکر محسوس کی شکل اختیار کر جاتی ہے، جو انسان کی انفرادی زندگی کو بھی، انسان کی اجتماعی زندگی کو بھی اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے۔ مکمل انسان، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کیا ایمان والو تم ایمان میں، اسلام میں پورے کے پورے، دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کیا ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو ایمان کے بعد کون سا درجہ آتا ہے؟ وہ اسلام کا آتا ہے۔ اسی کو حدیث احسان میں جب جبرائیل علیہ السلام آئے، جو یعنی کہ نبوت کا اور ہجرت کا آخری سال تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے وفات پا جانی تھی، تو ادھر آ کر انہوں نے 3 سوال کیے۔ تو سب سے پہلا سوال یہی کیا کہ آپ ہمیں ایمان کے بارے میں خبر دیجیے۔ اس کے بعد کیا فرمایا کہ آپ ہمیں احسان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں خبر دیجیے، اور پھر کیا فرمایا کہ آپ ہمیں احسان کے بارے میں خبر دیجیے۔ ہم انشاءاللہ کل اسلام کو ڈسکس کریں گے اور پرسوں اس کے بعد احسان کو ڈسکس کر لیں گے، تاکہ یہ چیزیں ہماری کلیئر ہو جائیں۔ اسی طرح ہم قرآن کے بنیادی موضوعات کو، جن کے ذریعے سے قرآن کا ایک تھیم ہمارے سامنے آ جاتا ہے، قرآن کی دعوت ہمارے سامنے کھل کر آ جاتی ہے، بحیثیت انفرادی بھی اور اجتماعی بھی، تاکہ ہم اپنی زندگی کا تعین کر سکیں، اپنے نسب العین کا تعین کر سکیں، اور خدا کے حضور اس زندگی میں بھی اور اس کے بعد زندگی میں بھی داخل ہو سکیں۔ اگر انسان کی زندگی سے یقین ختم کر دیا جائے تو انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ وہی یقین ہے، آپ دیکھیے کہ جب کسان فصل بوتا ہے تو کسان کو اپنی فصل کا پھل کتنی دیر بعد ملنا ہوتا ہے؟ وہ 6 ماہ بعد ملنا ہوتا ہے، لیکن وہ چاہے جاڑا ہے یا سردی ہے، گرمی ہے یا بارش ہے، اٹھ کر اپنی فصل کو پانی لگاتا ہے، وہ اپنی فصل کی دیکھ بھال کرتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ 6 ماہ بعد مجھے اس سے پھل ملے گا، میں بھی کھاؤں گا اور میرے بچے بھی کھائیں گے۔ جو لوگ ایمان حاصل کر لیتے ہیں، جو لوگ یقین حاصل کر لیتے ہیں، پھر وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، پھر وہ قیام بھی کرتے ہیں۔ جب ان کو جتنی ان کو بھوک زیادہ لگتی جاتی ہے وہ اتنا خدا کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کرتے کہ اثر تک یعنی اندر سوئے رہتے ہیں، اثر کا وقت ہوتا تو باہر آ جاتے ہیں، وہ سب خدا تعالیٰ کی ذات کی مسجد میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کی بات کرتے رہتے ہیں۔ جو ہی بھوک زیادہ تیز ہوتی جاتی ہے، اللہ کی یاد کا ذکر، اللہ کا ذکر اور تیز کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ان کا وصف ہوتا ہے جب انسان کے اندر ایمان اور یقین داخل ہو جاتا ہے۔ تو اصل چیز اطمینان ہے، یقین ہے اور ایمان ہے، جو میں نے آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کی۔ صدق اللہ العظیم، جزاکم اللہ خیر۔